حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ اصل ہوا یہ کہ یہ عیسائی خاندان کے ایک صاحبزادے ہیں، ملک یمن کے رہنے والے ہیں۔ وہاں سے ملک یمن کچھ دوری پر ہے، کعبۃ اللہ سے کچھ دوری پر ہے، ملک یمن پہ رہنے والے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں کہیں جا رہے تھے، راستے میں پہلے قتل و غارت گیری لوٹ مار ذرا زیادہ ہوتی تھی، تو لوگ مال و دولت کے ساتھ ساتھ بچوں کو، عورتوں کو بھی لوٹ لے لیتے تھے۔ تو انہوں لڑکے تھے، ان کی والدہ کو تو نہیں لیے لیکن ان کو لے لیے۔ ہوا یہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جو لوٹ مار کرنے والے تھے، عرب میں ایک بازار لگتا تھا عکاظ نامی، عکاظ سعودی عرب میں جو مکۃ المکرمہ ہے ابھی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار لگتا تھا، عکاظ نامی بازار مشہور تھا۔ تو وہاں پر لا کر وہ جو لوٹ مار کرنے والے تھے ان کو غلام بنا کر بیچ دی۔ پہلے زمانے میں چلتا تھا، اب غلام اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ آپسی ممالک میں اتحاد ہے، پوری دنیا میں ایک دوسرے سے ممالک جو ہے اتحاد کیے ہوئے ہیں، معاہدہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے سے نہیں لڑنا، انہوں نہیں لڑنا، اگر انہوں نہ لڑے تو انہوں ساتھ دینا۔ بہرحال تو اس وجہ سے غلامیت کا جو لقب ہے وہ نکال دیے وہ لوگ۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ لوگ لاگو کر دیے۔ تو ہوا یہ اتفاقاً کہ وہ جہاں پر انہوں نے بیچا تو وہاں پر خریدنے والے حضرت خدیجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی محترمہ ام المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں خریدے۔ ان کے جو بھتیجے تھے، حکیم بن حزام نام تھا، ابھی مکہ میں اسلام نہیں لے آئے تھے، بعد میں لائے انہوں خریدے۔ تو خریدنے کے بعد انہوں کیا کرے، ان کی پھپھو ہونا، انہوں کون؟ حضرت خدیجہ، انہوں ان کو گفٹ میں دیو، بھائی ان کو رکھ لیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، نکاح میں آنے کے بعد انہوں کیا کرے، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کے چچا اور والد صاحب، والدہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ بیٹا چلے گیا۔ بھائی اولاد کے جانے کا ماں باپ کو جتنا غم ہوتا کسی دوسرے کو کوئی غم ہوتا۔ غم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اتفاقاً ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کو آئے۔ حج کو آنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں دیکھے کہ ارے زید تو یہاں ہیں، جا کے ان کے والد صاحب کو اطلاع دی۔ عربی میں بہت لمبا ہے سمجھیے، وہ اشعار پڑھتے تھے ان کے غم میں، ان کے جدائی میں بہت زیادہ شعر پڑھتے تھے ان کے والد، ان کے چاچا، ان کے والدہ، ان کے خاندان والے بہت زیادہ اشعار وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو انہوں کیا کرے، چلو بھائی معلوم ہوا بول کے سب ملاقاتیں وغیرہ کر کے سب کو لے کے چاچا، ان کے والد صاحب وغیرہ لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آ کر چونکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا بہت بڑا اعلیٰ تھا، مہمان نوازی میں، شرافت میں، اور اگر کوئی چیز مسئلہ ہو گیا تو اس کی انصاف پسندی میں اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنے ان کے خاندان والوں کو رکھتے تھے۔ جو بھی کعبۃ اللہ کو حج کرنے کے واسطے آتا تھا ان کو پانی پلانا، مہمان نوازی کے طور پر کھانا کھلانا، بہت عزت دار خاندان مانا جاتا تھا اللہ کے رسول کا جو خاندان ہے۔ تو اس کے اندر قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ایک دادا کے بیٹے، ایک دادا کے بیٹے، ایک دادا کے بیٹے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہی بولنے لگے انہوں، بھائی آپ عزت دار گھرانے کے آدمی ہیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ عزت والے جو خاندان والے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں آپ، لہٰذا ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، اگر چھوڑ دیے تو بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے، آپ کو منہ مانگے ہم انعام دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی کس کے بارے میں بول رہے؟ کہا زید کے بارے میں بول رہے۔ اللہ کے رسول بلا کے بولے کہ بھائی بچپن سے انہیں میرے ساتھ ہے، ابھی چھوٹے تھے، بچپن سے انہیں میرے ساتھ ہے، لہٰذا میں یہ نہیں بول سکتا کہ اس کو چلے جاؤ بول کے نہیں بول سکتا۔ اگر آپ اس کو میں اختیار دے رہا ہوں، اگر انہیں آپ کے ساتھ جانا چاہے تو چلے جانا، آ جانا، اگر انہیں میرے ساتھ رہنا چاہ رہے تو اس کو بھی اختیار ہے۔ تو حضرت زید چھوٹے ہی تھے، تقریباً کم عمر تھے، بہت بچے تھے۔ تو ادھر باپ کی طرف دیکھے تو اللہ کے رسول بولے پہچانتا ہے ان کو کون ہے؟ آپ پہچانتے؟ ہاں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ یہ کیا بول رہے ہیں دیکھ، تو زید تو ہمارے کو پہچانتا نہیں پہچانتا؟ ہاں پہچانتا ہوں بالکل، میں آپ کا لڑکا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے چچا ہیں، چل ساتھ میں، اللہ کے رسول اجازت دے دیے، چل ساتھ میں چل۔
خاندان والے قبیلے والے تیری والدہ بہت زیادہ تیری وجہ سے تمنا میں دیدار کے چل جائیں گے چل. تو ایک مرتبہ ادھر دیکھے اور ایک مرتبہ ایسا گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ایسا پلٹ کے دیکھ کہا کہ اللہ کے رسول میرے کو اختیار دیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. چھوٹے تھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سننا تھا, اللہ کے رسول کو جوش آ گیا میں بھیا جب انہیں رہنا چاہ رہا تو میں نہیں چھوڑ سکتا. سیدھا لے کے گئے, لے کے جا کے کعبۃ اللہ میں ٹھہر کے حجر اسود کے پاس ٹھہر کے اعلان کر دیے کہ بھئی آج سے انہیں میرا منہ بولا بیٹا ہے, انہیں غلام نہیں, انہیں میرا منہ بولا بیٹا ہے, انہیں غلام نہیں. اتنا سننا تھا تو ان کے جو والد تھے ان کے چچا تھے, چلو بھئی اب انہیں منہ بولے بیٹے بنا لیے, چلو جائیں گے. پہلے زمانے میں چلتا تھا, اسلام کے آنے سے پہلے منہ بولا بیٹا خاص بیٹے کے حکم میں تھا, بعد میں اسلام آنے کے بعد اس کے احکام بدل گئے. کیا احکام ہے میں آگے سناتا ہوں. تو منہ بولا بیٹا ہے, اب بھائی منہ بولا بیٹا یعنی انہوں اپنے کو باپ بنا لیے, انہوں بیٹا بنا لیے. چلو بھائی چلو جائیں گے, چلو انہوں بھی خوش ہو گئے. ہم غلامی زندگی کا ایک گزارتا بچہ اتنا معزز گھرانے کا اونچے گھرانے کا ہے, لہٰذا ہم اس کو لینے آئے, انہیں خود چاہ رہا ہمارا رہنا. تو انہوں بولے میں آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں, میرے کو یہ بھی پسندیدہ ہے کہ میں آپ کا لڑکا ہوں, میرے یہ خوش نصیبی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں رہ کر مجھے جو عزت والی زندگی نصیب ہوئی ہے میں وہاں رہ کر وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. باپ کو بول دی حضرت زید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے کہ انہوں میرا منہ بولا بیٹا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا مکہ میں رضی اللہ عنہ. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ذات بہن پھپھو کی لڑکی کون تھی, زینب بنت جحش, بولے کہ بھائی میں زید کا نکاح تمہارے سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیا تم راضی ہیں اس میں؟ تو انہوں ذرا پیچھے ہٹ گئے. خاندان کا مسئلہ ہے نا بھائی, ذرا رہتا نا بھائی خاندان ہے, ہم سید ہیں, ہم شیخ ہیں, ہم پٹھان ہیں, وہ ہیں, تو خاندان کا مسئلہ نہیں بھائی, انہوں غلام ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم بڑے اونچے خاندان کے, ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ان کے بھائی جو تھے عبداللہ بن شاہش, انہوں بھی بولے نہیں کر سکتے ہم نکاح, انہوں غلام ہیں. فوراً آیت اتری کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر حکم آ جاتا ہے کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں. جیسے آیت اتری حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جہش, عبداللہ بن جہش دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں ہم اس پر راضی. خاموش بیٹھ گئے, نکاح ہو گیا, لیکن انبن رہی, نہیں جمتا تھا. چونکہ بعض مرتبہ ہوتا نا بھائی, بعض مرتبہ ایک آدمی شریف گھرانے کی عورت رہتی ہے اور ایک دم بالکل گھٹیا قسم کا ایک مرد ہے تو نہیں جمتا. ایک گھٹیا قسم کی عورت ہے, اونچے آدمی کا گھرانہ ہے, بعض مرتبہ مزاج نہیں جمتا. بعض مرتبہ چونکہ مزاج تو جم جاتے ہیں, گھرانے الگ الگ ہو لیکن مزاج جم جاتے ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ ہے. تو مزاج نہیں جمنے کی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش ذرا تیز زبان تھی, ہر وقت یہ کرنا وہ کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے حضرت زید بولتے تھے اللہ کے رسول ایسا ہو رہا, میرے ساتھ ایسا ہو رہا. اللہ کے رسول صبر کر. آخر میں مجبور ہو کر بولے میں ان کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں, میرے نکاح سے جدا کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زبردستی نکاح کرے جیسا ہو گیا میری بہن کا. پھپھو کی لڑکی سے تو خود بھی نکاح کر سکتے, خاص بہن سے نکاح کرنا, خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے, پھپھو کی بیٹی سے نکاح کر سکتے, چاچی کی بیٹی سے نکاح, چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے. خاص جو بہن ہے یا رضاعی بہن ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے. رضاعی جو بہن ہے, یہ رضاعی بہن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس عورت سے دودھ پیے ان کی بیٹی جو ہوتی ہے, ان کا بھائی جو ہوتا ہے وہ رضاعی بہن رضاعی بھائی ہوتا ہے, دودھ پیے سو بھائی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ نکاح طے ہو گیا, خلیری بہن سے نکاح طے ہو گیا. چند دن پہلے کی بات ہے بتا رہا ہوں میں, یہاں پر نکاح طے ہو گیا. نکاح طے ہونے کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ ہلدی وغیرہ کے دن رہتے ہیں نا, ہلدی کچھ رسم و رواج چلتا ہے, ہلدی وغیرہ کرے. تو 5-6 دن ہے ابھی نکاح میں, رخے چھپ گئے, سب گئے. ایک دم کوئی وہاں پر ایک بوڑھی عورت بولی, کہتے بھائی انہیں جس عورت سے نکاح کر رہا بچی سے, اس کی اماں کا دودھ انہیں خود پیا سو ہے, میں دیکھی بول کے بولی. سب لوگ پلٹ گئے. ہاں بھائی رضاعی ماں ہے, بہن ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے.
فتویٰ پوچھنے آئے. میں بولا کھلا کھلا مسئلہ ہے, جس ماں سے آپ دودھ پیے ان کی بیٹی آپ کی بہن ہوتی, کھلا نہیں. کچھ تو بھی گنجائش نکالو. 5 دن گنجائش نکالنے کا نہیں, آپ دوسری بچی کو دیکھ کے آپ نکاح کر لو, وہاں دوسرے بچے کو دیکھ کے انہوں نکاح کر لیتے, بات ختم. ورنہ حرام کی زندگی ہے. نہیں میں بہت محبت کرتا ہوں بچی سے, کہ محبت کر کے کیا کرتا ہوں؟ محبت کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس کو ہم نصیحت بھی نہیں کر سکتے محبت کرنے والے کو. شیخ سعدی علیہ رحمہ بولے جو آدمی عاشق رہتا نا, اس کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسا چکنے پتھر پر کوئی پانی ڈالنا, کوئی چیز ڈالنا, اس کے اثر نہیں ہوتی. تو میں بولا بھائی شریعت کا حکم ہے, ناجائز ہے, حرام, نہیں کر سکتے آپ. تو رضاعی ماں جو ہے, تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پھوپھی زاد بہن نکاح کر سکتے. اب یہ ہے, ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بچہ پال لیے وہ اصلی بیٹے کے حکم میں تھا اسلام کے آنے سے پہلے. اب اگر یہ کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نکاح کر لیا تو اللہ بولیں گے بہو سے نکاح کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زید کو اللہ کے رسول لے پالک بیٹا بول کے بنائے, منہ جیسا ہم لے کے پال لیتے ہیں نا بھائی, بچے نہیں ہوئے تو وہاں سے لے لیے, ان سے پوچھ کے لے لیے, کبھی کسی ٹرسٹ سے لے لیے, کبھی دواخانے سے لے لیے, کبھی کسی پوچھ کے لے لیے, چلتا نا بھائی, چلتا. محبت میں کبھی خلیرے بہن لے لیے, بچے نہیں ہو رہے بول کے, اجازت سے جیسا بھی ہو. بہرحال اس کے اوپر حکومتی امتناع ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. بہرحال لیتے ہیں, اس کے اندر کیا قوانین ہے وہ الگ قوانین ہے کہ لیتے ہیں اکثر لوگ. حکومت اس سے روکتی ٹوکتی, بہرحال اس کے بھی ایک الگ قانون ہے, وہ بتاتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی وہم تھا کہ بھائی اگر میں اس سے نکاح کرا تو بہو سے نکاح کر لیا بول کے لوگ تانا دیتے. اب خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو خاص رشتہ دار جو جاہل جو کافر مشرک تھے وہ پڑے ہوئے تھے, اور منافقین تو اللہ کے رسول کو ہر وقت تانے دیتے تھے. تو اللہ کے رسول کو ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ لوگ تانا نہ دیں تو اللہ فوراً حکم نازل کرے, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں سے اگر ڈرے تو پھر آپ نبی کے درجے پہ رہ کے فائدہ کیا ہے؟ آپ نبی ہیں, ہم جو بول رہے ہیں وہ کرو. آپ نبی ہیں, ہم جو بول رہے ہیں وہ کرو. اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجائے تو حضرت زینب یہ بولیں کہ میں مشورہ کر کے بولتا ہوں. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ بولے اے اللہ کے رسول ہم آپ کا نکاح آسمانوں پر کر دیے. آپ جھجک رہے نا, ہم آسمانوں پہ نکاح آپ کا کر دیے. اس کے بعد سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بڑی جوشیلے انداز میں بولتی تھی کہ سب کا نکاح زمین پہ ہوا, میرا نکاح آسمان پہ ہوا. اس کے بعد آ گئے, آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم, کہ بھائی جو بچہ ہے وہ بچے کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارنا. شریعت یہ بول رہی, آپ کسی بچے کو لے کر پال لیے, آپ اس کے باپ کی جگہ آپ نام نہیں لکھا سکتے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لے پالک بیٹا لے پالک ہی ہے, حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے, حقیقی باپ کے حکم میں نہیں ہے. آپ کی جو میراث ہے اس کو جاری نہیں ہوتی. لے پالک ہے, دوسرے خاندان کا. شریعت نے خون کا بہت زیادہ اعتبار کیا. باپ ہے, اولاد ہے, چاہے کیسا بھی ہو باپ رہیں گا آپ کے لیے. کتنا بھی گیا گزرا ہوں دو. دوسرے لوگ آپ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے, آپ کے کھانے کا خرچہ اٹھا رہے, آپ کی لکھائی کا خرچہ اٹھا رہے, آپ کی ہر چیز کا خاندان کا خرچہ اٹھا رہے. باپ کچھ بھی نہیں کرتا, پیتا کھاتا سب ادھر ادھر پھر رہا. لیکن شریعت یہ بولی کہ زندگی بھر اگر کوئی آدمی دوسرا آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن باپ کے درجے پہ وہ نہیں آ سکتے. باپ ہی ہے, چاہے کیسا بھی رہنے دو. خونی رشتے کا شریعت نے بہت زیادہ اعتبار کیا ہے. ایسے ہی اولاد کتنی بھی گئی گزری ہو, کیسی بھی ہو, چاہے آپ کی انہیں گھٹیا قسم ہو, مجرم ہو, ملزم ہو, کیا بھی ہو, آپ کی اولاد ہے. لیکن لے پالک بیٹا, چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر رہے, خدمت کر رہا, سب پوچھ رہا, ہر خدمت, اٹھانا بٹھانا, کمانا کھلانا, ہر کام کر رہا, لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بیٹا ہے, آپ کا خاص ہے, آپ کی نافرمانی کر رہا ہے, آپ سے دور ہے. جو دور ہے آپ کا جو خاص بیٹا ہے وہ خاص بیٹا. بھائی ہے, ایک بھائی, دونوں آپس میں لڑائی ہو گئی, دوسرے زیادہ ساتھ دیتے ہیں ایسی چیزوں میں. بھائی کے لڑائی میں ہوتا نا اکثر. ہمارے محلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, والد صاحب کا انتقال ہوا تو کچھ جائیداد کا میراث کا مسئلہ آیا, تو باہر کے لوگ سب سے پہلے جمع ہو گئے, بھائیوں کو توڑ دی.
بھائی میرے کو یہ ہونا، میرے کو جو زیادہ دخل اندازی کرتا. تو وہ لوگ عدالت میں جانے کے لیے تیار تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے، آنے کے بعد بولے ایسا ایسا ہے مسئلہ. تو میں بولا دیکھو بھائی، تم عدالت میں جو پیسہ، کورٹ میں پیسہ، ادھر ادھر پیسہ لگانے کے بجائے تم بیٹھ کے ایک 8 آنے ادھر کے 8 آنے ادھر کی 5-10 ہزار ادھر ادھر بھائیوں میں تقسیم کر لے کے کام کر لو نا، کام ہو جاتا. تھوڑا دل تم بڑا کرو، تھوڑا دل تم چھوٹا کرو، کام ہو جاتا. تو کہا خون کا اعتبار بہت زیادہ شریعت نے رکھا ہے. چاہے دوسرا آپ کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو، دوسرا ہی ہے. ہاں البتہ اتنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انہیں احسان کر رہا، نیکی کا کام کر رہا، اس کے ساتھ نیکی کا کام کرو. آپ کا جو خون ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اولاد ہے، باپ ہے، جو رشتہ دار ہیں خونی، اس کا بہت زیادہ شریعت نے اعتبار رکھا. تو کہا کہ لے پالک جو بیٹا ہے آپ کے حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں آ سکتا. آپ کی جو میراث ہے وہ اصل بیٹے کے حکم میں نہیں ہو سکتی. جو میراث ہے خاص رشتہ دار میں. ہاں البتہ اتنا ہے کہ زندگی میں انہیں آپ کی خدمت کر رہا، بلکہ آپ اس کو کچھ تو بھی گفٹ دے دو، یا مرتے وقت وصیت کرے تو مال کے 3 حصے کرے تو ایک حصے میں آپ کی وصیت جاری ہوتی، آپ وہ حصہ دے سکتے. پورا مال اس کے نام ہو جانا نہیں ہو سکتا. قانون الگ بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ حکم آپ کے لے پالک بیٹے پر نافذ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ 2 سال کے بعد لے کے پال لیے بچے کو، بچے کی اماں جس کو لے کے پال لیا انہیں دودھ نہیں پلائی، تو بالغ ہونے کے بعد پھر وہ عورت اور اس کی جو بچیاں دوسری اگر ہیں، پردہ کرنا پڑتا. اجنبی ہے نا، انہیں اجنبی. اگر دودھ پلائی تو پھر رضاعی ماں ہے. تو ماں کے رضاعی ماں کے حکم میں ہونے کی وجہ سے، یعنی 2 سال سے پہلے اگر دودھ پلا رہی ہے، وہ جو شرعی احکام ہے، تو رضاعی ماں ہے، پھر پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کھلا رہ سکتے ہیں، چونکہ ماں کے حکم میں ہے نا. بھی دودھ پلانے والی عورت بھی ماں کے حکم میں ہے، اس وجہ سے اس سے پردہ کرنے کی. ہاں البتہ اجنبی رہے گا. اس کے اوپر جو شرعی قانون ہے میراث کے جاری نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت زید کو صحابہ زید بن محمد بول کے بولتے تھے. اللہ کے رسول کا نام محمد ہے نا بھائی، تو نام جوڑتے تھے. باپ زید جو نام ہے اس کے ساتھ محمد جوڑتے تھے، زید بن محمد. تو اللہ میاں بولے نہیں، باپ کی نسبت نہیں بدلانا. جو باپ کی نسبت بدلاتا ہے گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اپنی جو نسبت ہے، سرپرست کے طور پر آپ رہ سکتے ہیں. یہ بچی ہے، لے کے پال لیے، بچہ ہے، یتیم تھا بھائی، پورے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، ایک بچی بچ گئی، لے کے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار بن گئے، بچے کے ذمہ دار بن گئے، سرپرست بن سکتے ہیں، ذمہ دار بن سکتے ہیں. باپ کا حقیقی جو باپ ہے اس کے حکم میں آپ نہیں آ سکتے. اور خاص طور پر یہ مسئلہ بہت زیادہ جھول پکڑتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگ نام لکھانے میں اس میں بہت زیادہ آگے پیچھے کرنا. یہ بہت مسئلہ ضروری ہے، اس میں احتیاط کرنا ہے کہ یہ کام حرام ہے. حرام کام مسلمان نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ انگریزوں کی طرف سے ہمارے پاس آئی کہ بھائی جو زیادہ اچھا سلوک کرتا، جو انسانیت والا آپ کے ساتھ کام کرتا، انہیں آپ کا قریبی آدمی. بھائی خونی رشتہ کہاں گیا؟ آپ کو پیدا کرے سو والی ماں کہاں گئی؟ آپ کو پیدا کرے سو والا، محنت کرے سو والا باپ کہاں گیا؟ آپ کا باپ نہیں رہے جب بڑا بھائی ساتھ دینے والا کہاں گیا؟ آپ کی بہنیں آپ کی پرورش کرنے والی کہاں گئی؟ آپ کے خاندان والے کہاں گئے؟ سب گئے. شریعت بولتی بھائی پہلے ان کا لحاظ کرو. لوگ اکثر جو ہے آپ کے اچھائی کے وقت ساتھ دیتے، حالات آ گئے ساتھ نہیں دیتے. آپ دنیا کا اصول ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرا ساتھ انہوں دے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. نہیں، شریعت بری خونی رشتے کا اعتبار ہے. جو اجنبی ہے وہ اجنبی رہے گا، جو خونی رشتے والا رہے گا وہ خونی رشتے والا رہے گا. اس کا لحاظ شریعت نے اس کے الگ الگ حقوق بیان کیے گئے. اس وجہ سے فرمایا لے پالک بیٹا اصلی بیٹے کے حکم میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ شرعی اعتبار سے اگر اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو پھر پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس سے پہلے شریعت میں اگر دودھ پلایا ہے تو پھر پردہ نہیں کرے تو بھی چل جاتا. لیکن وہ اجنبی ہے، اجنبی کے حکم میں رہے گا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. رہا یہ جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سب اس کے یا تو دینی بھائی ہیں یا سرپرست ہیں.